نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربیع الثانی کی 10 تاریخ کا ایک عمل خاص آپ کو دے رہا ہوں جو آپ کے حافظے اور دماغ کی طاقت کا باعث بنے گا۔ اگر آپ کو ضعف دماغی کا مسئلہ ہے، آپ کا دماغ کمزور ہے، آپ کو چیزیں بھول جاتی ہیں، آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے، ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے، ڈپریشن کے آپ مریض ہیں، تو آپ اس عمل کو اختیار کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے دماغ کو قوی کر دے گا، آپ کے دماغ کو طاقتور بنا دے گا، آپ کے اندر خوف ختم ہو جائے گا، یہ ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ آج دیکھیے ہمارا بڑا طبقہ ایسا ہے جو اس بیماری کے اندر مبتلا ہے، بلکہ نئی نسل، نوجوان نسل، اس وقت ہر لڑکا لڑکی اسی مریض کے اندر مبتلا ہے۔ چونکہ شیاطین جب بھی اٹیک کرتے ہیں تو دماغ پہ اٹیک کرتے ہیں، اور آج موبائل نے ہر بندے کو دماغی مریض بنا کے رکھ دیا ہے۔ چونکہ موبائل بھی شیاطین کا گڑھ ہے، مسکن ہے، اور وہاں سے یہ انسان کے دماغ پہ چیزیں اٹیک کرتی ہیں اور انسان بار بار ان کے شکنجے میں چلا جاتا ہے۔ آج نوجوان لڑکے لڑکیوں کو دیکھیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، ایک دم غصے میں جلال میں آ جاتے ہیں اور چیزیں بھول جاتے ہیں، یادداشت کمزور ہوتی جا رہی ہے۔ پھر نافرمانی کرنے سے بھی یہ چیزیں آتی ہیں۔ اللہ رسول کی جب نافرمانی کی جاتی ہے تو دماغ فوراً کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے استاد محترم رحمۃ اللہ علیہ سے شکایت کی کہ حافظہ کمزور ہو رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا، اللہ کی جتنی نافرمانی ہوتی ہے انسان کا دماغ اتنا ہی ویک ہوتا چلا جاتا ہے، اس لیے اللہ کی نافرمانی سے بچو۔ آج موبائل نافرمانی ہے، ہر چیز گندی اس میں دیکھی جاتی ہے، تو آج نسل کس طرح نافرمانی کی وجہ سے ضعف دماغ کا شکار ہے، اور اس لیے بے ہوش ہوتے ہیں، غصہ آتا ہے۔ میرے پاس بڑی تعداد جو مریضوں کی آتی ہے نا، وہ دماغی مریض ہیں، سارا دن رش ہوتا ہے، میں علاج کر رہا ہوں۔ الحمدللہ ڈاکٹر کے پاس یہ علاج نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہمارے پاس دماغ کا علاج ہے قرآنی عمل سے۔ یہ قرآنی عمل آپ نے کرنا ہے، عمل آپ کو دے رہا ہوں، قرآن پاک کی آیت ہے۔ تو عمل سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اللہ کی رضا کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے وظائف ڈیلی بیسز پر آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ نماز والا درود پڑھیں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا پسند ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی 1 مرتبہ میرے ساتھ ثواب کی نیت سے پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، جب آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن پاک کی یہ آیت ہے، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، آپ نے اس کو جو ہے 11 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا ہے۔ تو ناظرین، پھر جب آپ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، 11 مرتبہ یہ آیت پاک پڑھ لیں، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى،
تو اس کے بعد 3 مرتبہ پھر درود پاک پڑھ لیں، پھر آپ نے تیل پہ دم کر کے مالش کرنی ہے، یا پھر پانی میں دم کر کے آپ پی لیں، اور وہ پانی بڑھاتے رہیں اور اپنے پاس رکھتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے آپ کا دماغ بھی قوی ہوگا اور آپ کی دماغی کمزوری بھی ختم ہو جائے گی، اور یہ خاص دن کا عمل ہے، لیکن بعد کے دنوں میں بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، اور یہ وظیفے ہمارے سدا بہار ہوتے ہیں، لیکن ڈیٹ کے ساتھ بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کی جو فیوزات ہیں، جو ان دنوں کی برکات ہیں، وہ آپ کو مل جائیں، اور بعد میں بھی آپ جب چاہیں آپ ان وظائف کو کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کا دماغ بھی قوی ہوگا، اور آپ کو ضعف دماغی سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، ٹینشن ڈپریشن سے بھی چھٹکارا مل جائے گا، اور آپ انشاءاللہ العزیز بالکل صحت مند صحت یاب ہو جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک مرتبہ دوبارہ آپ وظیفہ سن لیں۔ پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے نماز والا، پھر آپ نے درمیان میں 11 بار سنقرئک فلا تنسا اس آیت پاک کو پڑھنا ہے، پھر بعد میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، وہی نماز والا۔ تو ناظرین، اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ تو ناظرین، آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، اور اپنے رزق میں وسعت اور برکت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔